ہمارے کتنے احباب وہ ہیں جن کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج عمرے کی توفیق دے دے، ہم تیرا گھر جا کے دیکھیں، وہاں حج کریں۔ وہ ان کی حسرتیں ہوتی ہیں، پیسہ نہیں ہوتا، حالات نہیں بن پاتے، تو اسلام نے اس کو کچھ سہولتیں دی ہیں کہ تم حج عمرہ نہیں کر سکے تو حج عمرے کا ثواب تو لے سکتے ہو نا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اللہ کریم تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں کسی بندے کے اچھے ہونے کی، خوبصورت ہونے کی ہمارے ہاں یہی دو چیزیں، بندہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے، قد کاٹ بھی اچھا ہے، باڈی کے فگر بھی بہت اچھے ہیں، رنگ بھی گورا چٹا ہے، نقشوں میں بڑا تیکھا پن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تمہاری شکلیں کیسی ہیں۔ شکلیں دیکھتا ہوتا تو بلال کی بجائے ابو لہب ہدایت کی طرف آتا۔ ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے، لہب کہتے ہیں کہ انگارہ جب سرخ رنگ کا ہو کے شوخ مارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لہب۔ اس کا رنگ اتنا خوبصورت تھا کہ جس طرح سرخ رنگ کا انگارہ ہو اتنا خوبصورت تھا، پر جہنمی بن گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہے، کالا ہے، ناک چپٹی سی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، لیکن فرماتے ہیں جب میں آزاد ہو گیا، مسلمان ہو گیا تو میرے لیے انتخاب میں مشکل تھا۔ اتنے رشتے آ رہے تھے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو، کوئی کہتا ہے میری بہن سے شادی کر لو۔ کہتے ہیں میرے لیے مشکل ہو گئی کہ میں کس کی بہن کے ساتھ اور کس کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں، کہ ان کے ہاں معیار شکل نہیں تھی۔ مکے کا بہت بڑا تاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن حالہ بنت عوف سے شادی کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ان کے نزدیک معیار شکل نہیں تھی، شکلیں صورتیں نہ اللہ کے ہاں کوئی معیار ہیں نہ مومنوں کے لیے کوئی معیار ہیں۔ جلیبیب کا واقعہ صاحب کا خطبات میں آپ نے سنا، شادی کا انتخاب کرتے وقت جلیبیب کی شادی انصار کی ایک اچھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ معیار ان کے ہاں ایمان تھا، دین تھا۔ یہی معیار میرے رب کا ہے اور یہی معیار مومنوں کا ہونا چاہیے کہ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے اموال کو دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں پر نگاہ رکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عمل کیسے ہیں۔ یہاں تفریق کر دی کہ دلوں کی باتیں رب جانتا ہے، پر عمل تمہارے سامنے ہے، تم عمل تو دیکھ سکتے ہو۔ یہ معیار ہونا چاہیے کہ کوئی انسان دل کا کیسا سچا انسان ہے، اس کے دل میں جو ہوائیں چل رہی ہیں اس کے اعمال پر اس کا اثر کیا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے، کسی کو اپنا ساتھی بنانے سے پہلے، کاروبار میں حصہ دار بنانے سے پہلے، اس سے رشتہ داری جوڑنے سے پہلے ہمیں یہی معیار بنانا چاہیے جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ جس نے اس معیار کو اپنے سامنے رکھ لیا وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہے اسلام کا۔ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ دوستی کرو تو مومن کے ساتھ، اور تمہارا کھانا وہ انسان کھائے جو پرہیزگار اور متقی ہے۔ نہ ہماری دوستیاں آج مومنوں کے ساتھ ہیں، دنیا داری کی بیس پر ہماری دوستیاں ہیں۔ جو تہجد پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اذکار کرنے والا، وہ بھی دیکھے کہ اس کی دوستیاں زیادہ کس کے ساتھ ہیں۔ مومن کے ساتھ بھی اگر دوستی ہے تو کبھی وہ مالدار بندہ آ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے سامنے اور مومنوں کے سامنے جو معیار بنتا ہے وہ عمل ہے، اور آج ہمارے عملوں میں کوتاہی موجود ہے۔ ہمارے اصحاب
اس پر بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کننا نحفظ 10 آیات، ہم جب 10 آیات یاد کر لیتے، فلا ننتقل الی ما بعدها حتی نعمل بہن، 10 آیتیں یاد کرتے، اگلی 10 آیتوں کی طرف اس وقت تک منتقل نہیں ہوتے تھے جب ان 10 آیات پر عمل نہ کر لیتے، اگلی آیتوں کی طرف نہیں جاتے تھے۔ جو 10 پڑھی ہیں ان پر عمل کریں گے، پھر اگلی 10 آیتوں کی طرف جائیں گے۔ فلا ننتقل الی ما بعدها حتی نعمل بہن، ہم اگلی 10 آیتوں کی طرف منتقل ہوتے ہی نہیں تھے، اگلی آیات شروع کرتے ہی نہیں تھے جب تک جو پڑھی ہیں ان پر عمل شروع نہ کر دیں۔ اور ہمارے اسلاف، ان کا حدیثوں کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا، وہ کہتے کننا نحفظ الحدیث بالعمل، ہم حدیثیں عمل سے یاد کیا کرتے تھے۔ جس حدیث پر آپ کا عمل ہے وہ حدیث آپ کو یاد رہے گی، جس پر آپ کا عمل نہیں ہے اس خطبے میں سنیں گے، اگلے خطبے تک بھول جائے گی، یہ پکی بات ہے۔ یہ میں تمہید اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم ایک بڑا اہم موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے کتنے احباب وہ ہیں جن کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں حج عمرے کی توفیق دے دے، ہم تیرا گھر جا کے دیکھیں، وہاں حج کریں، وہاں عمرہ کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ وہ ان کی حسرتیں ہوتی ہیں، پیسہ نہیں ہوتا، حالات نہیں بن پاتے۔ اچھا، جو اموال کی وجہ یا حالات کی وجہ سے وہاں تک نہیں جا پایا تو اسلام نے اس کو کچھ سہولتیں دی ہیں کہ تم حج عمرہ نہیں کر سکے تو حج عمرے کا ثواب تو لے سکتے ہو نا۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔